شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. سامعین محترم اور معزز ساتھیوں، محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے. اس کو پہلا مہینہ کیوں قرار دیا گیا اور اس کی وجہ کیا بنی؟ ہر زمانے میں تاریخ الگ الگ رہی ہے اور ہر قوم کی تاریخ الگ الگ ہے. اسلام کی کوئی تاریخ نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تاریخ جو لکھی جاتی تھی یا تو واقعہ فیل سے لکھا جاتا تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال نبی بنائے گئے اس سال کے اعتبار سے تاریخ لکھی جاتی تھی، لیکن باضابطہ کوئی تاریخ نہیں تھی. حضرت ابو بکر صدیق کے جانے کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے مشورہ کیا اور صحابہ کرام کو بلائے کہ اسلام کی کوئی تاریخ ہونی چاہیے تاکہ اسلام میں جو کام ہوئے ہیں ان کو یاد رکھنا آسان ہو. چنانچہ تاریخ کے ذریعے سے کسی بھی چیز کو یاد رکھنا سمجھنا تھوڑا آسان ہوتا ہے. تو لوگوں نے الگ الگ مشورے دیے. صحابہ کرام نے، کسی نے کہا کہ جس سال اللہ کے نبی بنائے گئے تھے اس سال سے تاریخ کی ابتدا ہونی چاہیے. کسی نے یہ مشورہ دیا کہ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اندر فتح حاصل کیے، مسلمانوں کی جس دن فتح ہوئی ہے اس دن سے تاریخ کی ابتدا ہونی چاہیے. کسی نے کہا کہ حجۃ الوداع کے موقع سے تاریخ کی ابتدا ہونی چاہیے. ہر ایک نے اپنا الگ الگ مشورہ دیا، لیکن بعد میں یہ طے پایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال ہجرت کیے ہیں اس سال سے تاریخ کی ابتدا ہونی چاہیے، اسلامی تاریخ کی ابتدا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نبی کی زندگی پر غور کریں گے تو دو زمانے بنتے ہیں، ایک ہجرت سے پہلے کا زمانہ اور ایک ہجرت کے بعد کا زمانہ. ہجرت سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو مکی زندگی کہا جاتا ہے، جو 13 سال اللہ کے نبی مکہ میں گزارے اور وہاں کے حالات. اس زندگی کا آغاز اللہ کے نبی کے غار ہرا کے اعتکاف سے ہوتا ہے اور اس زندگی کی انتہا غار ثور کے قیام پر ہوتا ہے. جب ہجرت کیے تھے تو غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیے تھے. اور مکہ کی زندگی مدینہ کی زندگی کی ابتدا ہجرت سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے نبی جو آخری حج فرمائے حجۃ الوداع وہاں اس زندگی کی انتہا ہو جاتی ہے. یعنی مدینہ کی زندگی کی انتہا حجۃ الوداع پر ہوتی ہے کہ سارے احکام وہاں تک اترے. اگر آپ ان دونوں زندگی پر غور کریں گے تو ہجرت سے پہلے کی جو زندگی ہے اسلام کے پھیلنے کی زندگی نہیں ہے بلکہ تکلیف کی زندگی ہے، چھپ چھپا کر عبادت کرنے کی زندگی ہے. صحابہ کرام صحیح طریقے سے اللہ کے نبی کے پاس آ نہیں سکتے تھے اور صحیح طریقے سے دین نہیں سیکھ سکتے تھے. اگر کسی کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے تو اس کو تکلیف دیتے تھے. اور وہیں جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی مدینہ گئے تو ایک مرکزی شہر اسلام کو حاصل ہوا، اسلام کے پھیلنے کا دور شروع ہو گیا. صحابہ کرام کھل کر عبادت کرنے لگ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت آنے جانے کا موقع صحابہ کو ملا، جس کی وجہ سے دین سیکھنے کا موقع ملا ان کو. تو اسی لیے صحابہ کرام نے یہ طے کیا اور حضرت عمر فاروق نے یہ طے کیا کہ ہجرت اصل چیز ہے. اسلام کے پھیلنے کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ ہجرت کے بعد سے ہوئی ہے. اس لیے ہجرت والے سال سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوگا. پھر بات یہ آئے کہ مہینہ کون سا ہوگا. پہلا سال تو متعین ہو گیا کہ سال ہجرت والا سال ہوگا.
تو اللہ کے نبی ہجرت کا ارادہ فرما چکے تھے محرم کے مہینے سے. اگرچہ اللہ کے نبی ہجرت کیے تھے ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن اللہ کے نبی نے جو ارادہ کیا تھا محرم کے مہینے میں ارادہ کیا تھا. اسی لیے صحابہ نے یہ کہا کہ اسلام کا پہلا مہینہ کون سا مہینہ ہوگا؟ محرم کا مہینہ ہوگا. اب یہ بات طے ہو گئی کہ پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہوگا، اور سال کا جو آغاز ہوگا وہ ہجرت کے سال سے آغاز ہوگا. اس لیے اب ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے 1444 ہجری چل رہی ہے، یعنی اتنے سال ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے. اب یہ اندازہ ہو گیا اپنے کو کہ اللہ کے نبی کب آئے تھے دنیا میں، پھر جنگ بدر کب ہوئی، جنگ احد کب ہوئی، ہر چیز کی ایک تاریخ اپنے کو مل گئی. حجۃ الوداع کب ہوا، صلح حدیبیہ کب ہوا، ہر ایک چیز کی تاریخ اب اسلامی تاریخ سے جڑ گئی. پہلے یہ تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں تھی. تو یہ تو اپنے کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ محرم کا مہینہ اسلام کا پہلا مہینہ قرار پایا صحابہ کے مشورے سے. لیکن محرم الحرام کی فضیلت جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت ہے، اور یہ چیز قرآن سے ثابت ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ 10ویں پارے میں فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. یعنی جو 12 مہینے ہیں یہ کوئی بعد کے لوگوں نے نہیں بنایا. جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ لوح محفوظ میں یہ بات لکھ دی گئی کہ سال کے کتنے مہینے ہوں گے؟ 12 مہینے ہوں گے. ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم، 4 مہینے محترم ہیں، 4 مہینے لائق احترام ہیں، عزت کے قابل ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو. ان 4 مہینوں میں اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرو. ان 4 مہینوں میں عبادت کرنے کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اور ان 4 مہینوں میں گناہ کرنے کی سزا بھی بڑھا دی جاتی ہے. وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں جو ابتدائے کائنات سے محترم ہیں؟ ان 4 مہینوں کی تفصیل بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ، کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنی جگہ پر لوٹ آیا. یعنی جب اللہ کے نبی آخری حج فرما رہے تھے اس موقع پر یہ بات فرمائی کہ اس سے پہلے کفار مکہ مہینوں میں تبدیلی کر دیتے تھے. یعنی اگر حج کا مہینہ آنے والا ہے تو کہتے تھے حج کا مہینہ اب 2 مہینے کے بعد ہوگا، پہلے سفر کا مہینہ آئے گا. کبھی رمضان کے مہینے کو بعد میں کر دیتے تھے اور حج کے مہینے کو پہلے کر دیتے تھے. یہ کفار مکہ مہینوں میں تبدیلی کرتے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی آخری حج فرما رہے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ زمانہ اپنے طریقے پر لوٹ آیا. مطلب یہ جو حج کا ہی مہینہ ہے اور یہ عرفات کا ہی دن ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اب یہاں سے اب تم تاریخ کا آغاز کرو، یہاں سے دن کو شروع کرو، یاد رکھو اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. اب اگر اس میں کوئی تبدیلی کرے گا، مہینوں میں آگے پیچھے کرے گا، تو یہ اپنے جانوں پر ظلم ہے. وہ 4 مہینے کون کون سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث متوالیات، 3 مہینے تو مسلسل ہیں، یعنی ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا. یہ 4 مہینے اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں محترم مہینہ ہے. کب سے؟ جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا. پتہ چلا محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کا محترم ہونا یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سے ہے. لہذا کسی کی شہادت سے یہ مہینہ محترم نہیں ہوا، بلکہ یہ پہلے سے محترم ہے. نمبر 2 بات جو سمجھنا ہے وہ یہ کہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے، ایک محرم کے کسی بھی دن میں روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے. یہ 2 باتیں الگ الگ ہیں. لہذا
محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اگر کسی مہینے کا ہے تو وہ اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ دو باتیں اس میں اللہ کے نبی نے فرمائی، ایک تو یہ کہ رمضان کا مہینہ تو چھوڑ دو، وہ تو بہت ہی محترم مہینہ ہے، اس کا روزہ تو فرض ہے، یا نفل روزے کی بات چل رہی ہے کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کا سب سے افضل ترین روزہ ہے تو وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ چاہے وہ روزہ آپ 1 تاریخ کو رکھو، چاہے 5 تاریخ کو رکھو، چاہے 7 تاریخ کو رکھو، چاہے 15 تاریخ کو رکھو، چاہے 20 کو، چاہے 25 کو، چاہے 30 کو، محرم کے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھنا یہ افضل ترین روزہ ہے بقیہ مہینے میں روزہ رکھنے سے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ دوسری بات اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ المحرم۔ حالانکہ کسی اور مہینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار نہیں دیا، رمضان کو بھی اللہ کا مہینہ قرار نہیں دیا، لیکن محرم کے مہینے کے بارے میں حدیث میں یہ آیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کی طرف کسی چیز کی نسبت جب کی جاتی ہے تو وہ چیز بہت عظمت والی ہوتی ہے۔ کعبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، رسول کی نسبت اللہ کی طرف ہے، قرآن کی نسبت اللہ کی طرف ہے، ہم کلام اللہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ کہتے ہیں، ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں، تو ایسے ہی محرم کو ہم شہر اللہ کہتے ہیں، اللہ کا مہینہ۔ تو پتہ چلا یہ بہت محترم مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی بھی ایسا کام کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، اللہ کے مہینے کی توہین ہے۔ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا۔ لیکن ایک سوال ہوتا ہے کہ جب اس مہینے کا روزہ سب سے افضل ترین روزہ ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھنا ثابت ہے، محرم کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے، تو اس کا جواب علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کی یہ فضیلت کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی طرف سے ملا وہ آخری عمر میں ملا، یعنی جب اللہ کے نبی دنیا سے جانے کے قریب ہو گئے، جب یہ فضیلت کا علم اللہ کے نبی کو ہوا، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ آیا ہی نہیں، لیکن اللہ کے نبی کو جب علم ہو گیا تو اللہ کے نبی نے امت تک یہ بات پہنچا دی۔ اب ہمارے علم میں یہ بات آ گئی، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو صحیح حدیث ہے کہ افضل ترین روزہ اب کس کا روزہ ہوگا؟ محرم کے مہینے کا روزہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے، تاکہ رمضان کے مہینے کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے اس روزے کی فضیلت کو ہم حاصل کریں، اور اللہ کے مہینے جو محرم ہے اس مہینے کی فضیلت کو ہم حاصل کریں۔ تیسری بات جو سمجھنا ہے محرم کے تعلق سے وہ یہ کہ 10 محرم الحرام کے روزے کی کیا فضیلت ہے۔ ابھی جو میں نے بتایا یہ مطلقاً محرم الحرام کے مہینے کی روزے کی فضیلت بتایا، اور 10 محرم الحرام کی روزے کی فضیلت الگ ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بخاری کی حدیث میں کہ وہ فرماتے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضله على غیره الا هذا اليوم یوم عاشوراء وهذا الشهر یعنی شہر رمضان، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ اور دنوں میں سے عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت سے زیادہ کسی اور دن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا۔ یعنی سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی مہینے کے اللہ کے نبی بیان کرتے تھے تو رمضان کے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے تھے، اور اگر کسی دن کے روزے کی فضیلت کو اللہ کے نبی بیان کرتے تھے تو وہ عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت کو اللہ کے نبی بیان کرتے تھے۔ دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ اگر کوئی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ لیتا ہے
تو مجھے اللہ تعالیٰ سے پکا یقین ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے وہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی اگر آپ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھ لیں گے تو آپ کے پیچھے یعنی 1 سال کے جتنے بھی گناہ ہوں گے چھوٹے چھوٹے، اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اس کے بعد یہ سمجھنا ہے کہ 10 محرم الحرام کا جو دن ہے اس کی تاریخی اہمیت حدیث کے اندر کیا ہے. تاریخی اہمیت یہ ہے کہ دیکھو اس دن کا روزہ اللہ کے نبی پہلے سے رکھا کرتے تھے، ہجرت سے پہلے سے بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، مسلمان بھی رکھا کرتے تھے. جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْ، کہ جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھے اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے نہ رکھے. یعنی نفل ہو گیا یہ روزہ. اب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا. دوسری حدیث جو بخاری کی اس میں اللہ کے نبی نے حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس دن کا روزہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ بھی رکھا کرتے تھے. یعنی مسلمان تو اس دن کا روزہ رکھتے ہی تھے، اس زمانے کے جو کفار تھے وہ بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے. دوسری حدیث سے پتہ چلا. تیسری حدیث جو وہ بھی بخاری کے اندر ہے کہ جب اللہ کے نبی مدینے میں آئے تو یہودیوں کو دیکھا روزہ رکھتے ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کون سا دن ہے جس دن میں تم روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ ھذا یوم عظیم، یہ بہت بڑا دن ہے. انجى اللہ موسیٰ وقومہ، اس دن میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دیا تھا. وغرق فرعون وقومہ، اسی دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں ہلاک کر دیا تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام بطور شکر کے اس دن روزہ رکھے تھے. اس لیے ہم لوگ ان کی اقتداء میں، چونکہ ان کی امت ہے ہم، تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام کے اقتداء سب سے زیادہ تو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم ایک پیغمبر ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ مسلمان بھی روزہ رکھتے تھے، اس زمانے کے کفار قریش بھی روزہ رکھتے تھے، اس زمانے کے یہود بھی روزہ رکھتے تھے. اور تیسری ایک اور حدیث، ایک صحابی نے سوال کیا کہ ھذا یوم تعظمہ الیہود والنصارى، کہ یہ ایسا دن ہے جس دن کی تعظیم یہود بھی کرتے ہیں اور نصارہ بھی کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں تو میں 90 کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ اس دن کی مشابہت یعنی روزہ رکھنے میں مشابہت لازم نہ آئے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ غیروں کی مشابہت عبادت میں بھی جائز نہیں ہے. تو جو چیز عبادت نہیں ہے اس میں جب ہم مشابہت اختیار کریں گے تو کتنا خطرناک جرم قرار پائے گا وہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر آئندہ سال زندہ رہوں، لیکن اللہ کے نبی کو آئندہ سال محرم کا مہینہ نہیں ملا، ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرما دیا، اس لیے افضل اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جب محرم الحرام کے دن روزہ رکھے تو یا تو ایک دن آگے رکھے یا تو ایک دن پیچھے رکھے. لیکن اگر کوئی صرف 10 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھتا ہے تو محرم الحرام کے مہینے میں جو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے وہ فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی. لیکن اگر اور زیادہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایک دن آگے ملا لے یا ایک دن پیچھے ملا لے، یعنی 9-10 یا 10-11. بہت زیادہ فضیلت ہے اس روزے کی. تو 10 محرم الحرام کو کرنے کا جو کام وہ ایک کام یہ ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ کیا روزہ رکھنا ہے. نمبر جو حدیث سے ثابت ہے اس دن کرنے کا کام الاستسقاء کی یہ حدیث ہے. علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے حدیث نقل کیا کہ من وسع علی نفسه واہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر السنۃ، کہ عاشوراء کے دن 10 محرم الحرام کے دن اگر کوئی اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر رزق میں فراوانی کرے گا
رزق میں کشادگی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال رزق کا دروازہ کھول دیں گے. یہ چیز حدیث سے ثابت. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 10 محرم الحرام کے دن اپنے اہل و عیال اور اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراوانی کیجیے، لیکن اس میں حد سے زیادہ اعتدال سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. یہ فرض اور واجب نہیں ہے، ایک مستحب کام ہے. یا یہ کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کپڑا اس کو دے دیجیے اس دن. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو اور مہینے میں آپ اپنے گھر والوں کو جتنا پیسہ دیتے پورے مہینے کا، آپ اس دن ان کو زیادہ پیسہ دے دیجیے. کسی بھی اعتبار سے آپ رزق میں کشادگی کیجیے، لیکن شور شرابہ کر کے نہیں، بلکہ چپ چاپ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر کہ ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ اس دن اپنے گھر والوں پر رزق میں فراوانی کرنے سے پورے سال رزق میں کشادگی ہوئی ہے. اس کا تجربہ ہمیں ہے. اور بھی صحابہ کرام کے واقعات اور تابعین اور تبع تابعین کے واقعات ہے جنہوں نے اس دن کشادگی کر کے اپنے گھر والوں پر بقیہ پورے سال ان کو کشادگی ہوئی ہے رزق کے معاملے میں. یہ 2 کام تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے کام ہیں وہ حدیث سے اس دن ثابت نہیں ہے. اس دن اور کون کون سے کام ہوتے ہیں جو حدیث؟ ان 2 کام کے علاوہ سارے کام اس دن ہوتے ہیں. یعنی روزہ رکھنے کے علاوہ اور اپنے گھر والوں پر کشادگی کرنے کے علاوہ جتنے کام بچے وہ سب کام اس دن ہوتے ہیں، اور یہ 2 کام نہیں ہوتے ہیں. گویا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر امت تو ہم آپ کے ہیں، لیکن فالو ہم آپ کو نہیں کریں گے. فالو ہم کسی اور کو کریں گے جنہوں نے ہمیں دوسرے طریقے دیے ہیں. چنانچہ اس دن کے اندر محرم الحرام میں سوگ منانا، غم منانا، تعزیہ بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد گھومنا، اس سے منتیں مانگنا، یا اسی طریقے سے اس سے کچھ مانگنا یا اس پر چڑھاوے کرنا. گاؤں وغیرہ کے اندر مسلسل 10 دن کے اندر ڈھول باجے بھی بجتے ہیں، یا 10 دن کا نہ آگ جلاتے ہیں، آگوں پر چلتے ہیں، اور بھی کئی قسم کے خرافات ہوتے ہیں. یا اس دن کے کوئی مخصوص نماز پڑھنا، یا اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں، کالے کپڑے پہننا، ٹوپی نہ پہننا، عورت کا زیب و زینت اختیار نہ کرنا، بال کو کھلے چھوڑ دینا. یا گاؤں وغیرہ کے اندر میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ مخصوص لوگوں کو کچھ مخصوص کپڑا پہنا دیتے ہیں، چھوٹے بچے کو، وہ ہاتھ میں لکڑی لے کر دوڑتے رہتے ہیں. کسی بھی عورت کے پاس سے گزریں گے اس کی چوڑی پھوڑ دیتے ہیں. مطلب ہر جگہ کا الگ رواج ہے جو بھی ہو. یعنی یہ 2 کام کے علاوہ جتنے بھی آپ کام کرتے ہیں یہ بدعات اور خرافات میں شامل ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی آپ کو جہنم میں لے کر جائے گی. اس لیے آپ تحقیق کیجئے، جو کام آپ کر رہے ہیں علماء موجود ہیں، آپ سوال کیجئے کیا حدیث سے کیا ثابت ہے. رہا مسئلہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے. اس سلسلے میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت حسین کی شہادت کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے تھا. چنانچہ مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. ایک فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا ان ابنک ھذا حسین مقتول، آپ کا یہ بیٹا یعنی نواسہ ایک دن شہید کر دیا جائے گا. فرشتے نے کہا ان شئت اریتک من تربۃ الارض التي یقتل بها، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس سرزمین کی مٹی آپ کو دکھلا دوں جہاں حضرت حسین کو شہید کیا جائے گا. چنانچہ اس جگہ کی مٹی دکھائی گئی تو وہ مٹی سرخ تھی. دوسری حدیث کے اندر آتا ہے جو معجم کبیر طبرانی کی حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے اللہ کے نبی کو فرمایا کہ ان امتک ستقتلہ، ان قریب آپ کی امت حضرت حسین کو شہید کر دے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا وہ لوگ شہید کر دیں گے اس حال میں کہ وہ مسلمان ہوں گے، یعنی مسلمان ایسا کام کریں گے؟ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ ہاں مسلمان شہید کریں گے. تیسری حدیث جو المستدرک علی الصحیحین کی حدیث ہے جس میں اس بات کی بھی صراحت ہے کہ عراق کی سرزمین میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا. اور ایک دوسری حدیث میں اس بات کی بھی صراحت ہے کہ وہ کربلا کا میدان ہوگا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات کا علم تھا. چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث سے حضرت علی نے فرمایا
لَيَقْتُلَنَّ الْحُسَيْنَ، ان قریب حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے گا. وَإِنِّي لَأَعْرِفُ التُّرْبَةَ الَّتِي يُقْتَلُ فِيهَا، میں وہ سرزمین کو جانتا ہوں جہاں حضرت حسین کو شہید کیا جائے گا. قریبا من النہرین، دو نہروں کے قریب وہ ملک واقع ہے، یعنی عراق کا ملک، اور اسی عراق کے دارالحکومت بغداد ہے، اور اسی کے اندر کربلا کا میدان ہے جس کو ہم کوفہ شہر کہتے ہیں، وہ سب آج موجود ہے. یعنی یہ ساری صراحتیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی کو پہلے سے معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں، جب تک حضرت حسین زندہ ہے تم روزہ رکھنا، اور جب حضرت حسین کی شہادت ہو جائے گی تو اس کے بعد حکم بدل جائے گا کہ تم غم منانا، ماتم کرنا، سوگ کرنا. اگر اس دن میں یہ سب کام کرنا اسلام میں حکم ہوتا تو اللہ کے نبی اس چیز کی صراحت اپنی زندگی میں کر دیتے، کیونکہ شہادت کا علم تو پہلے سے تھا. رہا مسئلہ کسی بڑے کی شہادت کا کسی دن واقع ہو جانا، کیا وہ دن غم کا دن ہو جاتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. ایک محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوتی ہے، وہ بھی دردناک شہادت ہے. امت کے ایک عظیم لیڈر ہے. ابو بکر صدیق کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو عمر فاروق کا مقام و مرتبہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اگر زیادہ کسی کا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے تو عمر فاروق کا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے، جن کی فضیلت میں قرآن اور حدیث موجود ہے. اگر کوئی دن غم کا مہینہ ہوگا تو حضرت عثمان غنی کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے ہوئی ہے جس طریقے سے حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے. جس طرح پیاس کی حالت میں، نماز کی حالت میں حضرت حسین کو شہید کیا گیا ہے، اسی طریقے سے 40 دن تک پیاس کی حالت میں حضرت عثمان غنی ایک گھر کے اندر موجود تھے. وہ عثمان غنی جنہوں نے کنواں خرید کر مسلمانوں کو دیا تھا پانی پینے کے لیے، اسی کنویں کا پانی عثمان غنی کے لیے روک دیا گیا. اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا جس مسجد کی توسیع حضرت عثمان غنی نے اپنے پیسے سے کیا تھا. اور جنہوں نے قرآن کو سب سے زیادہ امت میں پھیلایا، جو داماد رسول تھے، اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، اور اتنی زیادہ فضیلت جن سے فرشتے حیا کرتے تھے، بہت زیادہ فضیلت ہے، کتنا گنوایا جائے. کیا وہ دن دردناک دن نہیں ہے کہ کس طریقے سے شہید کیا گیا؟ جن کی حفاظت کے لیے حضرت علی نے حضرت حسین کو رکھا تھا. گھر کے دروازے پر اگر کوئی کھڑے تھے تو وہ حضرت حسین کھڑے تھے حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے. لیکن اس کے باوجود بھی دردناک طریقے سے حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ شہید جو ہو جاتے ہیں قرآن کی نظر میں وہ زندہ ہو جاتے ہیں. چنانچہ قرآن کے صراحت کے ساتھ اللہ نے فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ کبھی نہ کہنا، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن اس کی زندگی کا تمہیں احساس نہیں ہے. چوتھے پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو تم مردہ گمان نہ کرنا، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کے رب کے پاس سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. پتہ چلا، ایک شعر کے انداز میں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. جب ہمارا عقیدہ یہ ایمان ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو کر اور بھی بڑا مقام و مرتبہ حاصل کر لیے، تو اس کی وجہ سے ہر سال 10 محرم الحرام کو غم کا مہینہ قرار دینا، ایسے اگر کوئی قرار دے گا تو ہر دن غم کا مہینہ ہوگا. جس دن اللہ کے نبی دنیا سے گئے اس سے بھی بڑا کوئی غم کا مہینہ ہو سکتا ہے؟ پھر تو دنیا کی کوئی تاریخ ایسی آپ کو نہیں ملے گی جس دن کوئی بڑا دردناک طریقے سے شہید نہ ہوا ہو. حضرت حمزہ سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار ہیں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. نبی کے چچا تھے، جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے، اب دردناک طریقے سے شہید ہوئے. ان کا سینہ نکالا گیا، ان کے چہرے کو بدل دیا گیا، سینے کو نکال کر چبایا گیا. ان کی شہادت پر اللہ کے نبی اپنے آنکھوں میں آنسو کو قابو نہیں کر پائے، رو دیے. اور اللہ کے نبی نے اتنا بڑا مقام دیا کہ یہ تمام شہیدوں کے سردار. حالانکہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ حضرت حسین بھی شہید ہو گئے، حضرت عمر فاروق بھی شہید ہوں گے، یہ بھی اللہ کے نبی کو معلوم تھا. حضرت عثمان غنی کی شہادت کا علم تھا، لیکن تمام شہیدوں کا سردار کن کو قرار دیا گیا؟
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن کیا حضرت حمزہ کی شہادت کا غم کا دن مناتے ہیں؟ نہیں. پتہ چلا کسی کی شہادت کوئی غم کا دن نہیں ہے. ہاں افسوس ہے، غم ہونا الگ چیز ہے، غم منانا الگ چیز ہے. خوش ہونا الگ چیز ہے، خوشی منانا الگ چیز ہے. دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.